السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آفتاب اظہر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق نیوز کا ہفتہ واری پروگرام تبصرہ۔ کہا جاتا ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ نرم دل ہوتی ہے، اس کے اندر رحم و کرم کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اور خاص کر کسی عورت کے لیے کسی عورت کا خیر خواہ اور رحم دل ہونا تو فطری ہے۔ لیکن شاید بھاجپا میں جانے کے بعد خواتین کے اندر سے یہ صفت رحم و کرم غائب ہو جاتی ہے، اور بھاجپائی ذہنیت ایک عورت کو درندہ ہی نہیں بلکہ اس سے بھی خطرناک مخلوق بنا دیتی ہے۔ آپ ایک ایسی عورت کا تصور کیجئے جس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی ہو، جو خود عورت ہو کر ایک عورت کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتی ہو، اور ظلم بھی ایسا کہ اسے دیکھ کر انسان کیا جانور بھی شرمسار ہو جائے۔ میں بات کر رہا ہوں رانچی کے ریٹائرڈ IAS مہیشور پاترا کی بیوی بھاجپا نیتا سیما پاترا کی، جو خود بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہم کی ریاستی کنوینر تھی۔ اس عورت نے ایک آدی واسی خاتون سنیتا کھاکھا کو 8 برسوں تک اپنے گھر میں قید کر کے رکھا اور باہر نہیں نکلنے دیا۔ اس نے سنیتا سے اس کی زبان سے فرش صاف کروایا، پیشاب چٹوایا، اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے ذہنی و جسمانی طور پر ٹارچر کیا۔ ناظرین، اب بھارتیہ جنتا پارٹی کی اس معطل خاتون لیڈر کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے، اور اس کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ عورت BJP کی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہم کی ریاستی کنوینر بھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سیما پاترا BJP کی خواتین ونگ کی نیشنل ورکنگ کمیٹی کی رکن بھی رہ چکی ہے۔ ملازمہ پر تشدد کا معاملہ سامنے آنے کے بعد اسے پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ ریٹائرڈ IAS کی بیوی اور BJP سے معطل لیڈر سیما پاترا پر ارگورہ پولیس اسٹیشن میں IPC سیکشن سمیت SC/ST ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مسلسل 8 سال تک ملازمہ کو ہراساں کرنے والی ریٹائرڈ IAS کی بیوی اور BJP کی معطل لیڈر سیما پاترا کو رانچی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ پاترا گرفتاری کے خوف سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اس سے پہلے ہی ارگورہ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ ناظرین کرام، ایسی خبریں تو عام طور پر سننے کو ملتی رہتی ہیں کہ ایک مسلم لڑکی نے ہندو لڑکے کے ساتھ پیار کر کے شادی کی تھی، اور 6 ماہ بعد یا سال 2 سال بعد اس لڑکی کو چھوڑ دیا گیا، یا اس کے سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا، یا اس کو ٹارچر کر کے اور اس پر ظلم و ستم کر کے ہلاک کر دیا۔ لکھنؤ کے امین آباد کی رہائشی رقیہ بانو کی ہندو بن کر ہندو لڑکے سے شادی اور پھر اس کے بعد بربادی کا قصہ آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن حال ہی میں جھارکھنڈ سے ایک خبر آئی ہے جو اس کے برعکس ہے۔ معاملہ ہے جھارکھنڈ کے دمکا شہر کا۔ پولیس نے بتایا کہ شاہ رخ حسین نامی نوجوان کچھ عرصے سے انکتا نامی لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا۔ 23 اگست کو جب لڑکی اپنے گھر میں سو رہی تھی تو شاہ رخ نے اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ واقعے کے بعد VHP اور بجرنگ دل کے کارکنوں نے احتجاج کیا، جس کے بعد علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ انکتا کی جلنے کی وجہ سے جان چلی گئی ہے۔ انکتا کے والد کا کہنا ہے کہ اگر صحیح وقت پر میری بیٹی کو علاج مل جاتا تو شاید وہ بچ جاتی۔ ناظرین، انکتا کی موت کے بعد شاہ رخ اور انکتا کی کچھ تصویریں بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انکتا بھی شاہ رخ کو چاہتی تھی اور اس سے پیار کرتی تھی، لیکن شاید اس نے شاہ رخ سے بریک اپ کر لیا تھا، جس کے بعد بھی شاہ رخ مسلسل اس کے پیچھے پڑا رہا، اور پھر ایک دن اس نے انکتا کو فون پر دھمکی بھی دی، اور اس کے بعد اس نے اس خطرناک واقعے کو انجام دیا۔ پولیس نے شاہ رخ کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ گرفتاری کے بعد شاہ رخ کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، جس میں وہ پولیس کی گرفت میں ہوتے ہوئے مسکرا رہا ہے اور اکڑ کر چل رہا ہے۔ اس کے چہرے پر افسوس یا شرمندگی کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ شاید اسے ہندوستانی قانون کی حالت زار کا علم ہو، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جس ملک میں خاندان کے خاندان کو قتل کرنے والے اور ایک حاملہ خاتون کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کرنے والے 11 مجرموں کو ایک عرصے کے بعد رہا کیا جا سکتا ہے، تو شاید اسے بھی رہا کر دیا جائے گا۔ لیکن شاید شاہ رخ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ بلقیس بانو کے مجرمین کو اس لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ سب کے سب ہندو ہیں، اور وہ بھی گجرات کے ہندو، جہاں بھاجپا کی سرکار ہے۔ بھاجپا جو گجرات دنگوں کی اصل مجرم ہے۔ بھاجپا سرکار میں یہ کوئی بعید بات نہیں کہ قاتلوں اور زانیوں کو رہا کر دیا جائے، خاص کر جب کہ قاتل ہندو ہو اور اس نے مسلمانوں کا قتل کیا ہو۔
ناظرین، سن 2002 گودھرا فساد میں بلقیس بانو کے خاندان کے 14 افراد کا قتل کیا گیا۔ خود بلقیس بانو جو حاملہ تھی، اس کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی گئی، اور جب CBI کی جانچ کے بعد مجرموں کو سزا ملی تو بھاجپا کے اشاروں پر ایک عرصے بعد ان 11 مجرموں کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ شاید شاہ رخ اسی لیے اتنا اکڑ کر چل رہا تھا کہ جس ملک میں اتنے خطرناک مجرموں کو چھوڑ دیا جاتا ہو تو شاید اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ ناظرین، آج ملک بھر میں انکتا کے لیے انصاف کی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اٹھنی بھی چاہیے۔ ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ مجرم چاہے جو بھی ہو، اسے اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن میں ان سیاستدانوں، سماجی کارکنوں اور انسانیت نوازی کے ان ٹھیکیداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نام اور مذہب دیکھ کر انصاف کی بات کیوں کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ جو بلقیس بانو کے مجرموں کی رہائی پر خاموش تھے اور ان کے منہ میں دہی جمی ہوئی تھی، اب انکتا کے لیے ان کے منہ میں زبان آ گئی ہے۔ جو بلقیس بانو کے لیے ایک ٹویٹ تک کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ آج انکتا کو انصاف دلانے کے لیے ٹویٹر ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ دہلی کے CM اروند کیجریوال کا یہ ٹویٹ دیکھیے، جس میں انہوں نے انکتا سنگھ کے قاتلوں کے لیے انصاف کی آواز اٹھائی ہے۔ ہم کیجریوال سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کے مطابق بلقیس بانو کو انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ اگر آپ انصاف کے حق میں ہیں تو جہاں ایک طرف انکتا کو انصاف دلانے کی بات کر رہے ہیں، وہیں بلقیس بانو کے لیے بھی ایک ٹویٹ کر دیتے، لیکن اس وقت آپ کی زبان خاموش کیوں تھی؟ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر مجرم کو سزا دی جائے اور ہر مظلوم کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ انکتا کے مجرموں کو بھی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اور بلقیس بانو کے مجرموں کو بھی جیل میں ڈالا جانا چاہیے۔ تبھی انصاف قائم ہوگا، تبھی ہم اپنے آئین پر عمل کرنے والے کہلائیں گے۔ ناظرین کرام، گزشتہ ہفتے مراد آباد سے آئی ایک خبر نے ملک بھر کے مسلمانوں کو تشویش میں ڈال دیا تھا۔ مراد آباد کے دولہے پور گاؤں میں 2 گھروں میں باجماعت نماز پڑھنے کی وجہ سے 26 لوگوں پر مقدمہ درج کر دیا گیا تھا۔ ہندوستان کی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی صورتحال کو دیکھیے کہ پہلے لوگ سڑک پر، بازاروں میں، ٹرینوں میں غرضے کے کہیں بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور ان پر کوئی اعتراض نہیں جتایا جاتا تھا، بلکہ ہندو برادران خود مسلمانوں کو نماز کے لیے جگہ اور وضو کا پانی دیا کرتے تھے۔ یہی اس ملک کی جمہوریت کی خوبصورتی تھی۔ لیکن جب سے RSS اور تشدد پسند تنظیموں نے مسلمانوں کے ہر عمل پر اعتراض اٹھانا شروع کر دیا ہے، تب سے ملک کی فضا مکدر ہونے لگی ہے۔ اسلام کا ہر عمل قابل اعتراض اور مسلمانوں کی ہر حرکت جرم لگنے لگی ہے۔ کچھ دنوں پہلے لولو مال میں پڑھی جانے والی نماز پر گودی میڈیا نے واویلا مچایا تھا، پھر اس کے بعد کئی مختلف جگہوں سے نماز پڑھنے پر اعتراض جتایا گیا، لیکن یہ تو ہٹ دھرمی، تنگ نظری اور فرقہ پرستی کی انتہا ہے کہ کچھ لوگ گھر میں جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور ان پر مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، نماز کیا ہے؟ یہ ایک اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اور اس کے لیے وقت بھی مقرر ہے۔ نمازوں کو ان کے وقت میں پڑھنا ضروری ہے۔ سائنس کے حساب سے بھی نماز کے بے شمار جسمانی و روحانی فوائد ہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق نماز پڑھنے والے لوگ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، خاص کر دماغی بیماریاں نماز پڑھنے والوں سے دور رہتی ہیں۔ نماز میں نہ شور ہے نہ ہنگامہ، نہ اس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں مسلمان دن میں 5 وقت اپنے وطن کی مٹی کو چومتا ہے، لیکن کچھ تنگ ظرفوں اور فتنہ پروروں کو ایسے نیک عمل پر بھی اعتراض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز امن اور ہم آہنگی، تہذیب اور خیر سگالی کی علامت ہے، جبکہ نمازیوں کو نماز سے روکنے اور ویڈیوز بنانے والے، شکایات درج کرانے والے ہی سماج میں امن و امان کو خراب کرنے اور نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ جب مراد آباد کے 26 لوگوں پر گھر میں نماز پڑھنے کے عوض مقدمہ درج کیا گیا تو بہت سے لوگوں نے انتظامیہ پر سوال اٹھانے شروع کر دیے۔ سوالوں کا جواب دینا مشکل ہو گیا تھا، جس کے بعد مراد آباد پولیس نے اس کو غیر مصدقہ خبر بتا کر مقدمہ خارج کر دیا۔ ناظرین کرام، گجرات کے شہر وڈودرا میں ہندوؤں کے ایک جلوس کے دوران ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جھڑپوں کی خبر ہے۔ خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق جھڑپیں پیر کی رات فرقہ وارانہ
طور پر حساس علاقے مانڈوی میں پانی گیٹ دروازے کے مقام پر ہندوؤں کے مذہبی جلوس کے دوران مسلمانوں کے گھروں اور ایک مسجد پر حملے کے بعد شروع ہوئی۔ حکام نے بتایا کہ پتھراؤ سے کوئی زخمی نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ واقعے کے بعد علاقے میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ خبر ملی ہے کہ بھاری تعداد میں لوگ اس علاقے سے گنپتی کی مورتی لے کر جا رہے تھے کہ اچانک گنپتی کے جلوس میں شامل تشدد پسند افراد نے مسلمانوں کے گھروں اور ایک مسجد پر پتھراؤ کر دیا۔ پتھراؤ سے ایک مسجد کی کھڑکی ٹوٹ گئی۔ پولیس نے جھڑپوں کے بعد اب تک 13 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات زیادہ تر ہندو تہواروں اور جلوسوں میں ہی کیوں دیکھنے کو ملتے ہیں؟ آخر عید، بقرعید اور محرم میں اس طرح کی خبریں کیوں نہیں آتی ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان جیو اور جینے دو کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو کسی کے مندر یا پوجا گھر سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مسلمانوں کے مذہب میں ہی یہ بات سکھائی گئی ہے کہ کسی کی عبادت گاہ یا کسی کے دھرم استھل کی بے حرمتی مت کرو۔ اس لیے مسلمانوں کے کسی جلوس میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے مندر پر پتھراؤ کر دیا ہو یا کسی مورتی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہو۔ آخر وہ کون لوگ ہیں جنہیں مسجد کی عمارت اچھی نہیں لگتی؟ وہ کون لوگ ہیں جنہیں مسلمانوں کے سروں پر ٹوپیاں اچھی نہیں لگتی؟ ایسی ذہنیت کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کو پڑھیں اور اسلام جیسے پاکیزہ دین کا مطالعہ کریں، تو یقیناً ان کی نفرت ختم ہوگی اور وہ مسجد کو دیکھ کر سکون و اطمینان محسوس کریں گے۔ پولیس انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ تعصب کا چشمہ اتار کر مجرموں پر کارروائی کرے اور بے قصوروں پر ایک طرفہ مقدمہ درج نہ کرے، تاکہ انتظامیہ پر لوگوں کا اعتماد بحال رہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا تبصرہ پسند آتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل صدائے حق نیوز کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے نشان کو فعال کر دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔